جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد او میرے عزیز یاد رکھو ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہوگی. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں. ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی. یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں. اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے کہ نہیں تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لے اچھے طور پر، موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں گی. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری، اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے نا ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. حضور نے فرمایا پھر بتائیے، گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے.
صحابہ کرام ان کی